السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ میں نے آج سے چند روز قبل فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں تفسیر قرآن اور ترجمۃ القرآن کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر ایک آن لائن کورس اپلوڈ کرنے کا خواہش مند ہوں، اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے آج پہلی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس کورس کی ایک تعارفی ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور میرے یوٹیوب چینل پر خبیب شاہد کے نام سے موسوم ہے، اس کے اوپر وہ تعارفی ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی تھی۔ آج اسی سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم پھر اس کے وہ مختصر سی فضیلت پڑھیں گے۔ اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد نظم جلی معلوم کیا جائے گا۔ نظم جلی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ میرے دوست احباب جو میری پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جو میں نے تعارفی ویڈیو بنائی تھی، وہ جانتے ہیں کہ نظم جلی کسے کہا جاتا ہے۔ نظم جلی معلوم کرنے کے بعد پھر ہم مرکزی مضمون تک پہنچیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر آخر میں کتابی ربط بتاؤں گا کہ سورۃ الفاتحہ کا بقیہ قرآن کے ساتھ وہ کیا۔ تو دوستوں، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ قرآن مجید کی اس سورۃ الفاتحہ کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف۔ اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریکمنڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جس قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہیں، 15 لائن کا ہو، 16 لائن کا ہو، 17 لائن کا ہو، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد کچھ نوٹس بنا لیجئے، کوئی کاپی لے لیجئے، ایک پینسل لے لیجئے۔ جو مشکل الفاظ ہوں آپ ان کا معنی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی سے ان جملوں کا، کلمات کا اور الفاظ کے جو معانی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی، جو کہ رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، انتہائی رحمتوں والا ہے، مالکی، وہ مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ اب یہ مخاطب کا صیغہ، ایاک، اے اللہ خاص تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا ان پر، غیری، نہ کہ ان کا راستہ، المغضوبی علیہم، جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ضروری باتیں اس صورت کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے زمان نزول کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صورت وہ مکی صورت ہے، اور نبوت کے ابتدائی دور کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب اسلام کی دعوت وہ خفیہ انداز میں دی جا رہی تھی۔ یہ صورت مکمل اور اکمل طور پر اس زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اب فضیلت اس صورت کی بہت زیادہ ہے، اگر ان احادیث کو میں اکٹھا کر دوں تو یہ ویڈیو یہ بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گی اور طویل ہو جائے گی، لہذا المختصر ایک حدیث ترمذی شریف سے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اے کائنات کے لوگوں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک ایسی سورت ہے، یہ ایسا کلام ہے جو سورت نہ کہ زبور کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی، نہ تورات کے اندر نازل ہوئی، اور نہ ہی ولا فی الفرقان، نہ ہی قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر
सूरत अल-बकरा से लेकर सूरत अन-नास तक ऐसी कोई सूरत, ऐसी कोई दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल नहीं फरमाई। और ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के बिल्कुल उनके जहन और उनकी ज़रूरत के मुताबिक दुआ की शक्ल में नाजिल फरमाई है। ये थी इस सूरत की मुख्तसर सी फजीलत जो कि एक हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने पेश की है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस सूरत का नज़्म जली क्या है। वो लोग कि जो मेरी पहली वीडियो जो तारुफ़ी वीडियो थी वो देख चुके हैं तो उनको मालूम होगा कि नज़्म जली से क्या मुराद है। नज़्म जली मैक्रो स्ट्रक्चर को कहते हैं और इसके अंदर हम सूरत के बुनियादी ढांचे का मुताला करते हैं, अलग अलग पैराग्राफ के अंदर उसको तकसीम कर देते हैं और फिर हर पैराग्राफ का अलग अलग मुताला करते हैं। तो इस सूरत के अंदर हम 4 पैराग्राफ बनाते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर शुरू की 3 आयत हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर 1 आयत है, तीसरे पैराग्राफ के अंदर भी 1 आयत है और चौथे पैराग्राफ के अंदर भी 1 ही आयत मौजूद है। आइए मुताला करते हैं। पहला पैराग्राफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये पहला पैराग्राफ है और इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ मांगने का तरीक़ा बताया है। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ने इसके अंदर आदाब दुआ का जिक्र किया है। तो तुम दुआ मांगो तो दुआ के अंदर सबसे पहले दुआ के अदब को मलहूज़ रखो। और अदब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम सबसे पहले अपने रब की हम्द बयान करो, अपने रब की किबरियाई, उसकी सना, उसकी बुजुर्गी को बयान करो, उसकी रहमतों को बयान करो, अर्रहीम, उसकी रहीमियत का तज़किरा करो, मालिकी यौमिद्दीन, अपने रब की मुलूकियत का ज़िक्र करो। ये थी सूरतुल फातिहा का ये पहला पैराग्राफ था जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदाब दुआ को ज़िक्र किया है। वैसे तो इनमें से हर आयत की और हर आयत के अंदर हर लफ्ज़ की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग वजाहत है, तफसीर है। मैं चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता तो मुख्तसर सी वीडियोस आपके सामने पेश करता चलूँगा और हमारा मकसद होगा कुरान मजीद के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को पढ़ना और फिर मुख्तसर सी वजाहतें आपके सामने पेश करके मैं कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद को जल्द अज जल्द इसके तर्जुमे और तफसीर को मुकम्मल कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। तो पहले पैराग्राफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदाब दुआ का जिक्र किया है, नोट फरमा लें। दूसरी चीज़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दूसरा पैराग्राफ है जो कि एक आयत के ऊपर मुश्तमिल है और इस आयत का जो मजमून है, जो ज़ेली मजमून है, वो है इस्तिहक़ाक़ दुआ। इसका मतलब, या अल्लाह मैं हक रखता हूँ। कैसे हक रखता हूँ, पहले ज़रा सा तवज्जो फरमाइए। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, अल्लाह मैं तेरी परस्तिश करता हूँ, या अल्लाह तुझे छोड़कर किसी और की परस्तिश नहीं करता, किसी और की ग़ुलामी नहीं करता। मैं तेरा ही आब्द हूँ, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा आका है, तू ही मेरा मौला है। मैं अदना हूँ, मैं छोटा हूँ, तू बड़ा है, तू आला है। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मेरा अक़ीदा तो देख, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जितनी भी आफतें आ जाएं, या अल्लाह इन सब के बावजूद मैं किसी और के दर पे नहीं जाता। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मदद भी तेरे ही दर पे आके मांगता हूँ। तो इस आयत को पढ़ने और समझने के बाद एक ज़ेली मज़मून हमारे जहन में आता है और वो है इस्तिहक़ाक़ दुआ। या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगने का हक़ रखता हूँ, ये मेरा राइट है, मेरा हक़ है कि मैं तुझसे दुआ मांगूँ, इसलिए कि तू ही मेरा माबूद है। मैं बंदगी करता हूँ तो सिर्फ तेरी करता हूँ, मैं ग़ुलामी करता हूँ तो सिर्फ तेरी करता हूँ, मैं दुआ मांगता हूँ तो सिर्फ तुझसे मांगता हूँ। या अल्लाह मैं मदद मांगता हूँ तो सिर्फ तुझसे मांगता हूँ। या अल्लाह मेरा हक़ है कि मैं तुझसे मांगूँ। अब मांगता क्या है? अगला पैराग्राफ एक आयत के ऊपर मुश्तमिल है, तीसरा पैराग्राफ, और ये है असल दुआ। पहले इस्तिहक़ाक़ दुआ, अब ये है असल दुआ। दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाह दुआ ये मांग रहा हूँ कि आपने मुझे पैदा फरमाया, या अल्लाह हद्दे बुलूगत को पहुँच चुका हूँ, या अल्लाह आपकी मारिफत भी हासिल कर चुका हूँ, या अल्लाह मुझे मालूम है आपका वजूद है, मैं आपको जान चुका हूँ,
یا اللہ میں آپ کو تسلیم کر چکا ہوں، یا اللہ آپ کو میں اپنے دل و دماغ کے اندر اتار چکا ہوں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے پاس طریقہ نہیں ہے، میرے پاس راستہ نہیں ہے، میں آپ تک کس طریقے سے پہنچوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دیجئے۔ اب اس کے بعد آخری آیت، چوتھا پیراگراف، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے اندر ہے وضاحت دعا۔ پہلا پیراگراف آداب دعا، دوسرا پیراگراف استحقاق دعا، تیسرا پیراگراف جو ہے اس کے اندر اصل دعا، اور چوتھا پیراگراف جو ہے اس کے اندر وضاحت دعا کا ذکر ہے۔ اب وضاحت کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں سیدھا راستہ مانگ تو رہا ہوں، صراط مستقیم مانگ تو رہا ہوں، لیکن مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن قوموں کے اوپر، جن ملتوں کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 درجات کے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ پہلے انبیاء کی جماعت، دوسری جماعت جو ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، تیسری جماعت جو ہے وہ صالحین کی شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھی جماعت جو ہے وہ صلحاء کی، اتقیاء کی جماعت ہے۔ ظاہر ہے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انبیاء اب اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری پیغمبر تھے، نبی آخر الزماں تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت کی صبح تک۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صراط مستقیم اللہ ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں ہے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جیسے کہ جو مغضوب قوم تھی وہ یہودی قوم تھی، آپ سب جانتے ہوں گے، اور الضالین جو کہ گمراہ قوم تھی وہ عیسائی قوم تھی۔ تو یہاں پر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر آپ نے انعام کیا، یا اللہ شہداء میں سے میرا تعلق شہداء میں سے کر دے، میرا تعلق صالحین میں سے کر دے، یا میرا تعلق صدیقین میں سے کر دے۔ یہ وہ اقوام ہیں، یہ وہ ملتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب کہتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ صراط مستقیم سے مراد جو نا وہ مغضوب قوم نہیں ہے، وہ یہودی قوم جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، مستقل عذابوں کا شکار رہے۔ کیوں؟ کفران نعمت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد ولا الضالین، اے اللہ صراط مستقیم سے مراد ضالین بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے، عیسائی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی۔ تو اب ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ مرکزی مضمون کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اس راستے پر چلا دے، اور مستقل چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اب المختصر، بڑے ہی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ کتابی ربط کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا قرآن کے ساتھ بھی اور آنے والی سورۃ البقرہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس سورت کا آغاز یا قرآن مجید کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس خدا کی، تمام قسم کی حمد اس خدا کی، تعریف اس خدا کی جو کہ رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو قرآن کا آغاز اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب ہم قرآن کے کسی بھی ورق کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے اس قرآن
کہ ہر ورق کے اوپر اللہ کی ربوبیت کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ ہم قرآن کے آخری صفحے پر چلے جائیں اور سورۃ الناس نکال لیں تو پھر اس سورت کے اندر بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اس سورت کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ربوبیت کا ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک بہترین اور خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں اور میری ویڈیو ختم ہونے لگی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا یہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دے، مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندہ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اور مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں اے میرے بندے تجھے صراط مستقیم چاہیے، تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ صراط مستقیم تجھے عطا کر دیتا ہوں، اس صراط مستقیم کے اوپر چلتا جا، اپنی دنیا بھی بناتا جا اور اپنی آخرت بھی بناتا جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس کام کو ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمارے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔